حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص، اگر تم ایسا زمانہ پاؤ کہ سب کے سب لوگ ناکارہ ہوں اور وعدے اور امانتیں خلط ملط ہو چکی ہوں اور اختلاف کثرت سے لوگوں میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا لیا، اور انگلیوں کا آپس میں ملانا اس بات کی طرف اشارہ ہے فتنے کی بہت زیادہ کثرت ہوگی، اتنا حق اور باطل خلط ملط ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ ایسے میں تم کو میں حکم یہ دیتا ہوں کہ تم کیا کرو، جو دین اور دیانت سے متعلق چیزیں ہوں، جن کا تعلق دین اور دیانت سے ہو، اور تم اس کو صحیح اور حق صحیح جانتے ہو دین و شریعت کی روشنی میں، اسی کو اختیار کرو، اور جس کو شریعت کے خلاف تم سمجھتے ہو ان چیزوں کو چھوڑ دو اور لوگوں کی طرف نگاہ مت کرو۔ اور ایک کام اور کرنا ہے، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، اور اپنے اوپر اپنے کام کو لازم کر لو، جو اپنا کام ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، اللہ کو یاد کرنے کا، ذکر الہی کا، سیدھے راستے اختیار کرنے کا، ان سب چیزوں کو کیا کرو، اختیار کرو۔ وَإِيَّاكَ، اور کیا کرو، ہے نا، بچو وَعَوَامَّهُمْ، عوام سے بچو، ان سے بچو، عوام سے بچو، عوام سے جتنا دور رہو گے اتنا ہی تم فتنے سے بچے رہو گے۔ گھر سے باہر کم نکلو، گھر کو لازم پکڑ لو، بہت زیادہ ضروری کام ہو تبھی جا کر کے تم گھروں سے باہر نکلنا، بلا ضرورت گھر سے مت نکلنا۔ اور دوسری روایت، وفی روایتی، اور ایک روایت میں کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور اپنی زبانوں کو محفوظ کر لو، کسی کو برا مت کہو اور کسی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال مت کرو، گندی فالتو کا اپنی زبان کو گندی مت کرو، تمہارے کہنے سے کوئی غلط نہیں ہوگا اور تمہاری بس زبانی سے کوئی غلط نہیں ہو جائے گا، ہاں اتنا تو ہوگا، بس زبانی سے گناہ تم ہے نا کیا کرو گے، مول لوگے اور گناہ کے مرتکب ہوگے، تمہیں سزا ملے گی، گرچہ کہنے والا واقعی جس کو کہہ رہے ہو گنہگار ہو، لیکن تم اگر اس کے لیے بس زبانی کر رہے ہو تو اللہ کے نزدیک تمہاری پکڑ ہوگی۔ اس لیے دوسرے کے چکر میں اللہ کے یہاں تم اپنے آپ کو مت پکڑوانا، وخود ما تعرفو، اور اس چیز کو اختیار کرنا جو تم کو حق لگتی ہو اور جس کو تم حق جانتے ہو، اور اس کو چھوڑ دینا جس کو تم غلط سمجھتے ہو۔ سن لو، یہ عام لوگوں سے دور رہنا، فتنے عام لوگوں کے قلوب میں بہت زیادہ گر کر جائیں گے، اتنے فتنے گر جائیں گے کہ جس کے پاس جاؤ گے اس کا غلط نظریہ ہوگا، غلط سوچ ہوگی، غلط فکر ہوگی، غلط سوسائٹی ہوگی، غلط عقائد اور خیالات، غلط اعمال سے وہ اتنا کیا اپنے آپ کو کیا گھلا لیا، ملا لیا ہوگا کہ تم کو بھی اسی غلطی کی طرف لے جانا چاہے گا۔ حدیث پاک کی اس حدیث پاک سے یہ صاف بات ہو گئی کہ اگر اتنے فتنے ہو جائیں زمانے میں کہ تم کو حق بات کہنے میں تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہونے لگے، تمہیں ہے نا اپنے آپ کی حفاظت کا خطرہ ہونے لگے، تو دیکھو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں میں رہنا، کیونکہ تم دین پر ہو، شریعت پر ہو، گھر سے باہر نکلنے پر شریعت کے خلاف تمہیں باتیں ملیں گی، کام ملیں گے، ہے نا، اعمال ملیں گے، لوگوں کرتوت ملیں گے، اور تم برداشت کر نہیں پاؤ گے، کچھ نہ کچھ روک ٹوک کرنے لگو گے، اور اس کی وجہ سے چونکہ اکثریت غلطی پر ہے، تمہیں کیا کرے گی، بے عزت کرے گی، ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی۔ اس لیے ایسا زمانہ، اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص، اگر تم ایسا زمانہ پاؤ تو تم کیا کرو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، گھروں ہی میں رہ جانا۔ یہ کن کو حکم ہے؟ جیسے مردوں کو حکم ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ گھروں کو لازم پکڑ لو، زیادہ رشتہ داریوں میں جانے کی کوشش مت کرو،
بلکہ اپنے گھروں میں جتنا ہو سکے رہ لو، جتنا گھروں میں اپنے آپ کو رکھ لو گی اور گھر سے باہر جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ گی، اتنا ہی زیادہ ہے نا آپ کیا نیک اور دیندار اور شریعت پر عمل کرنے والی بن جاؤ گی۔ اس لیے ایسے زمانے آ کر رہیں گے، غلطی عام ہو جائے گی، برائیوں کی کثرت ہوں گی، نیکیوں کی کمی ہو جائے گی، حق کے تابعدار کم رہ جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو حکم ہے کہ تعداد بھی تمہاری کم ہے اور تم صحیح راستے پر بھی چل رہے ہو اور گھر سے باہر کا جو ماحول ہے وہ خلاف شریعت ہے، اس لیے تم گھروں میں رہ کر کے باہر کے گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کر سکو، بچا سکو۔ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم کو فتنوں کے زمانوں میں کیا کرنا چاہیے۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ہوں گے جیسے تاریک رات کی کیا ٹکڑے، تاریک رات کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے رات کا حصہ آگے بڑھتا ہے ایسے ہی تاریکی اس کا اندھیراپن بڑھتا جاتا ہے، حالات ایسے خطرناک ہو جائیں گے۔ ایک مومن صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، لمحہ بلمحہ اس کا نظریہ بدلتا جائے گا۔ ابھی صبح میں ایمان کے مطابق اس کی زبان چل رہی تھی، اعمال بھی ایمان کے مطابق ہو رہے تھے، سارا کام، سارا نظریہ اسلام کی روشنی میں ہو رہا تھا، سارے کام دھندوں کو اسلامی نقطہ نظر سے کرنے کی جد و جہد کر رہا تھا، لیکن شام میں وہی مومن، اس کی زبان بھی بدل گئی، اس کا خیال بھی بدل گیا، اس کا نظریہ بھی بدل گئے، اس کے اعمال بھی بدل گئے، اس کی سوسائٹی بھی بدل گئی، اور ایسی سوسائٹی اور ایسا نظریہ ہو گیا لگتا ایسا ہے یہ کبھی مومن تھا ہی نہیں۔ وہ نظریہ جو ایک کافر کا، ایک غیر مسلم کا نظریہ ہونا چاہیے، یہ اس کا جو ابھی صبح میں ایمان کی باتیں کرتا تھا، شام ہوتے ہوتے وہ کفر کی باتیں اپنی زبان سے بکنے لگا، کافروں والا اور غیروں والا نظریہ رکھنے لگا، اس طریقے کے حالات آئیں گے۔ اس لیے ایسے حالات کے آنے سے پہلے کیا کرو، نیک اعمال جلدی کر لو، جتنا نیک اعمال زندگی کے باقی رکھنے کے ساتھ کر لو گے اتنا ہی زیادہ تم خیر میں رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بادر بالاعمال الصالحہ، ہے نا، نیک اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو نیک اعمال میں۔ آگے آنے والا دن، آگے آنے والی راتیں، آگے آنے والا مہینہ، آگے آنے والا سال بہت پرخطر ہے، بہت پرفتن ہے، ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی کو نیک اعمال نہ معلوم کرنے کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ان آنے والے فتنوں میں وہ مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے، اللہ نہ کرے، کہیں ایمان میں فرق نہ آ جائے، کہیں فتنوں کی آغوش میں ایمان برباد نہ ہو جائے، خلط ملط ایسا فتنہ ہو جائے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے، پتہ نہ کر سکیں کون حق کی طرف ہے، کون باطل کی طرف ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ ایسے زمانے اور ایسے دن کے آنے سے پہلے کیا کرو، تم نیک اعمال کر لو، تم کیا کرو، نیک اعمال کر لو۔